بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اسپیشل میسج دینے کے لیے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ جیسے اب سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آج 14 اگست 2020 ہے اور پاکستان کا یہ 74 یوم آزادی ہے، جو کہ اب سب لوگوں کو بے حد مبارک ہو۔ اب بات یہ ہے کہ آج کل جس حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس کے سے سب لوگ ہی واقف ہیں، آپ سب لوگ بھی واقف ہیں اور میں بھی واقف ہوں، اور ہر پاکستان کا جو شہری ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے یہ سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور اگر ہم ان مشکل حالات سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو فارمولا بہت آسان ہے۔ فارمولا صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری جو کہ ہماری بطور شہری، بطور سٹیزن، بطور مسلمان، بطور پاکستانی بنتی ہے، وہ ہم بہت اچھے طریقے سے اس کو ادا کر دیں۔ اور اگر ہم اس فارمولے پر عمل کرتے رہیں گے تو یقیناً ایک دن ہم ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اب ایشو یہ ہے، ایشو ارائز کب ہوتا ہے؟ ایشو ارائز تب ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ اپنی ذمہ داری خود اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے اس کو ڈسچارج نہیں کر پاتے، لیکن ہم بلیم کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ہم لوگ پولیٹیشنز کے اوپر ان کو بلیم کر لیتے ہیں بہت آسانی سے، ہم لوگ اپنی گورنمنٹ کو بہت آسانی سے بلیم کر لیتے ہیں، ہم لوگ اپنے جو پبلک آفیشلز ہیں ان کو بہت آسانی سے بلیم کر لیتے ہیں، باقی انسٹیٹیوشنز ان سب کو ہم بلیم کر لیتے ہیں۔ ہم ایون کہ جو بھی بندہ کسی اور فیلڈ میں یا پھر اپنی ہی فیلڈ کے جو لوگ ہیں، جو آپ کی کولیگز ہیں، جو باقی لوگ ہیں، ان کو بھی ہم بڑی آسانی سے بلیم کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ایکچولی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے، بطور انڈیویجولز ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہم کس طریقے سے ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں۔ اب کام آنے کے اندر دو فائدے ہوتے ہیں کہ ایک تو ہماری جو میوچول نیڈس ہیں وہ بھی فلفل ہو جاتی ہیں، لیکن جب ہم ایز اے بگر یونٹ، ایز این ایگریگیٹ ہم سب چیزوں کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ بیسکلی ہم لوگ اپنے ملک کی مدد کر رہے ہیں، ہم ہیلپ کر رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ کچھ اکنامک ایکٹیویٹی کریں، اگر ہم لوگ کچھ بزنس ایکٹیویٹی کریں، چاہے وہ بہت چھوٹے لیول پر ہی کیوں نہ ہو، ہم لوگ اس سے پیسے جنریٹ کریں گے، لیکن ایٹ دا اینڈ اس میں ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا، ہمارا فائدہ تو ہو ہی رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، دس از ون آف دا میجر پرابلمس، جو کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں لیڈ کرتا ہے فار بگر اکنامک پرابلمس۔ امیر امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہم آج اس مبارک دن، اس اچھے موقع پر یہ عہد کریں کہ ہم اس ڈسٹریبیوشن کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کیوں نہ بجائے اس کے کہ ہم باجے بجائیں، ہم پٹاخے بجائیں، ہم لوگ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا شروع کر دیں، سڑکوں پہ نکل کر بائکس کے سیلنسر اتار کر، گاڑیوں کے سیلنسر اتار کر، تو کیوں نہ ہم ایک ایک پودا لگائیں، ایک ایک درخت لگائیں۔ ہم کوئی بھی ایسا اچھا کام کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا، لیکن ہم لوگ ڈیفینیٹلی یہ نہیں کریں گے، ہم لوگ بلیم گیم کے لیے ضرور تیار رہیں گے، ٹھیک ہے۔ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں سب کے سب لوگ کرپٹ ہیں، ایک ہائیسٹ پوسٹ سے لے کر ایک لوسٹ پوسٹ تک، ایک لوسٹ گریڈ تک، جس بندے کا جتنا ہاتھ پڑتا ہے وہ اتنی ہی کرپشن کر لیتا ہے۔ ایک بندہ، وہ کہا جاتا ہے، بڑا مشہور مقولہ ہے کہ نیک وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا۔ تو اب ہماری قوم کی سچویشن بیسکلی یہ ہو چکی ہے، ہر ایک بندے نے اپنے ہاتھ اس آپ کہہ لیں کہ رنگنے کی کوشش کی ہے، جس بندے کا جہاں جہاں پر ہاتھ لگتا ہے وہ بندہ وہاں پر اپنا کام پورا کر لیتا ہے۔ ہم لوگ بڑی آسانی سے بیٹھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ فلاں بندہ بڑا کرپٹ ہے، وہ رشوت کھاتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہمیں نوکری ملے تو ہم سفارش کروا لیں، ہم لوگ کسی کی سفارش کر کے اس کو نوکری دلوا دیں، بعض اوقات ہم لوگ پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی کرپشن تو ہم سب کر رہے ہیں، صرف پولیٹیشین تو نہیں کر رہا۔ ایک میں وکیل ہوں، اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ ایک وکیل جو کہ مافیا کا ساتھ دے رہا ہے، جو کہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے، کیا وہ کرپشن نہیں کر رہا ہے؟ وہ بالکل کر رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر جو کہ اپنی پسند کی میڈیکل کمپنی کی، کیونکہ اسے وہ انسینٹیو لیتا ہے، اس وجہ سے وہ اسی کمپنی کی دوائیاں آپ کو لکھ کر دے گا، کیا وہ کرپشن کے زمرے میں نہیں آتا؟ ایک ٹیچر جو کہ تنخواہ تو لے لیتا ہے لیکن وہ سارا دن فارغ بیٹھتا ہے،
वो किसी को पढ़ाता नहीं है, कुछ सिखाता नहीं है, जो उसका काम है उसको खुश उसलूबी से नहीं करता, क्या वो करप्शन के ज़ुमरे में नहीं आता? एक सरकारी अफ़सर जो कि सुबह से शाम तक उसकी हाज़िरी लगती है उसके दफ़्तर में, लेकिन एक्चुअली वो कहीं और बैठकर काम करता है, उसने अपनी दुकान खोली हुई है, वहाँ से वो पैसे कमा रहा है, क्या वो करप्शन नहीं है? एक जुडिशियल ऑफ़िसर वो बैठता है, इन्फ्लुएंस में आकर वो फ़ैसला करता है, क्या वो करप्शन के ज़ुमरे में नहीं आएगा? तो बात करने का मकसद ये था कि हम सब लोग ही करप्शन करते हैं, और हम सब लोगों को अपना अपना इदराक करना चाहिए, अपना अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम लोग कहाँ पर क्या चीज़ गलत कर रहे हैं। ब्लेम गेम करना बहुत आसान है, ब्लेम डालना बहुत आसान है, तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन जब वही चीज़ हमसे एक्सपेक्ट की जाती है, वही काम जो हमने अपनी ज़िम्मेदारी से करना है वो हम लोग नहीं करते, उसमें हम फेल हो जाते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से सिर्फ यही अपील है कि खुदारा अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें। जितनी कुर्बानियों के बाद हमने ये वतन हासिल किया, हमें तो प्लेट में रखकर मिला है, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ लाज़मी तौर पर इसमें शामिल हैं। तो कम अज़ कम हम उन बुज़ुर्गों को भी आखिरत में मुँह दिखा सकें, हम अपने अल्लाह ताला के सामने भी जवाबदेह हैं, और हमारे ये ईमान का भी हिस्सा है कि हर एक काम को एहसन तरीके से करना चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारी को फ़ील करना चाहिए, और जो जिस काम के भी हम पैसे ले रहे हैं उसको हमें हलाल करके खाना चाहिए। तो आज का ये मैसेज, उम्मीद है मैं कुछ अपनी बात कन्वे कर पाया हूँगा। सबसे पहले तो मुझे अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करनी चाहिए कि जो मेरा काम है, चाहे मैं वकालत करता हूँ या मैं पढ़ाता हूँ या मैं जो भी करता हूँ, मैं उसमें फ़ेयर रहूँ। और उसके बाद मैं अपने सब साथियों से, पाकिस्तानियों से भी ये उम्मीद करता हूँ कि वो भी ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।